بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کے سلسلے میں شریعت نے اس کے آداب بیان کیے ہیں کہ کسی کے یہاں جائے ملاقات کرنے کے لیے تو سلام کرے، پھر اجازت مانگ لے کہ آ جائیں نہ آ جائیں جو بھی شکل ہو۔ اس میں سلام کرنا، اجازت لینا، اس میں دونوں کے لیے آزادی بھی ہے، راحت بھی ہے۔ آج کل تو طریقہ سب اپنے حساب سے ہو رہا ہے، لیکن شریعت نے ہر ایک کی رعایت رکھی، ہر ایک کی راحت کا خیال رکھا ہے۔ اس لیے فرمائے کہیں ملنے کے لیے جاؤ، سلام کر لو، اجازت لے لو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ملنے گئے ہیں وہ مشغول ہے، کسی کام میں لگا ہے، یا کوئی آیا ہوا ہے، یا تنہائی میں وہ اس وقت کوئی اس کی ضرورت ہے، تو اب ظاہر ہے بغیر اجازت کے ہم چلے جائیں گے، سب گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسی حالت میں ہے کہ اس وقت نہیں آ سکتا ہے وہ، اور ہم چلے گئے۔ آج کل تو یہ ہے کہ اگر منع کر دیا اور واپس کر دیا تو بہت برا مانتے، دیکھو ملنے گیا اور مجھے واپس کر دیا۔ لیکن شریعت کا حکم، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک صحابی ملاقات کے لیے آئے، تو انہوں نے سلام کیا، وہاں سے کوئی اندر سے جواب نہیں آیا، 3 بار کیا اور واپس آ گئے۔ حدیث میں بھی ہے 3 بار اجازت لو، اگر نہیں ہے تو بس پھر واپس آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہو گئے کام سے تو فرمایا ارے ان کی فلاں صاحب آئے تھے، کہاں ہیں؟ معلوم کیا تو کہا واپس چلے گئے۔ بلایا، کیوں چلے گئے واپس؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حدیث ہے، کیا آپ نے فرمایا 3 مرتبہ اجازت لے لو، نہیں تو پھر آ جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث کے لیے گواہ لاؤ جو گواہی دے کہ آپ نے فرمائی بات ہے، ورنہ پھر ان کے ہاں تو مطلب یہ تھا کہ جلال تھا ہی، فرمایا ورنہ یہ دلہ رکھا ہوا ہے۔ منشا کیا تھا؟ حدیث کا انکار نہیں، منشا یہ تھا تاکہ لوگ حدیث کے بیان کرنے میں جری نہ ہو جائیں۔ ہر بات حدیث کی نقل شروع ہو گئی، گڑبڑ شروع ہو جائے گا اس میں۔ چنانچہ وہ گئے تو ایک کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تو اس میں ذکر آیا کہ بھائی وہاں چلنا، تو سب سے کم عمر ایک صحابی ہے، ان کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر کے کہو کہ حضور نے ارشاد فرمایا اور میں نے سنی بات یہ ہے۔ تو ادب یہ ہے کہ جائے سلام کر لے، سلام کا جواب آ جائے تب اجازت۔ اس میں یہ بھی ہے کہ سلام کرنے کے بعد یا سلام کرنے کے وقت میں جھانکا جھوکی نہ کریں۔ والوں کی عادت ہوتی ہے تو جھانک رہے ہیں، یہ شرافت کے بھی خلاف ہے، دیانت کے بھی خلاف ہے۔ ایک موقع پر ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور جھانک بھی رہے تھے، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے بہت خفگی کا اظہار فرمایا اور ہاتھ میں کنگھی پوچھتی میں تمہاری آنکھ بھی پھوڑ دیتا میں سے۔ فرمایا اجازت تو اسی لیے ہے کہ جھانکا جھونکی سے بچا جائے، اور تم جھانک رہے ہو۔ تم شریعت نے ان سب چیزوں کا اس وقت ایک واقعہ عرض کرنا تھا، اس لیے میں نے یہ بات سنائی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بڑوں کے یہاں جاتے ہیں، اب جھانک رہے وہ کیا کر رہا، کیسے ہے، نہیں، اجازت لو تب کر جاؤ۔ بالخصوص اگر وہ نابینا ہے تب تو بالکل بتا کے جائے، پتہ نہیں کوئی بات اس کے سامنے کہنے کی نہیں اور کہہ دیا اس نے، کوئی بات راز کی ہے جو اوروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اس لیے فوراً جائے سلام کر لے، اور جب واپسی کرے تو کہہ دے کہ میں جا رہا ہوں۔ یہ سب چیزیں شریعت نے ان سب چیزوں کو بتایا اور سکھایا۔ حضرت حکیم الامت نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے،
حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی جس وقت نابینا ہو گئے تھے، میں کبھی ویسے ہی چپکے سے جا کر نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ گیا اور کہا کہ اشرف علی آیا ہے، تاکہ حضرت کو معلوم ہو جائے کوئی آ گیا ہے۔ اور جب چلنے لگا تو کہہ دیتا کہ اشرف علی رخصت چاہتا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، جائے تو آئے تو اجازت ہو بتا دے، تاکہ دونوں معاملہ صاف ستھرا رہے۔ چپکے سے کہیں جا کے بیٹھ جانا، یہ ٹوہ جسے کہتے ہیں کسی کے ٹوہ میں لگنا، شریعت نے منع کیا ہے۔ لا تجسسوا، تجسس مت کیا کرو، تجسس کرنا یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا۔ کیونکہ کسی کا عیب تلاش کرنا، کسی کا عیب دیکھنا کون سی کمال کی بات ہے؟ عیب دیکھنا اپنا دیکھو، اپنا عیب دیکھو، اس کی اصلاح کرو۔ دوسرے کا عیب دیکھیں گے تو ہماری کمزوری یہ ہے کہ اب ہمارے پیٹ میں درد ہوگا جب تک کسی سے بتا نہ دیں۔ اب ہم اس کو بتا رہے ہیں، عیب کھلا اس کا ہے۔ ایک مسلمان کے عیب کو بتانا یہ مستقل جرم ہے۔ یہ تو اس نے فرمایا جاؤ سلام کر لو، اجازت لے لو، آنا ہو تو پھر سلام کرو، واپس آ جاؤ وہاں سے۔ تجسس کو منع فرمایا گیا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں تقریباً ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم سب لوگوں کو اسلامی آداب و طور طریقوں کو اپنانا، برتنا، اور گھر میں اس کو بچوں کو اس کی پابندی کرانا، یہ ایمانی اور دینی حق ہے ہمارا۔ ہم اس طرح دھیرے دھیرے کریں گے، ہمارے بچے، ان کی تربیت بھی ہوگی، ان کا ذہن بنے گا، اور گھر میں دین دھیرے دھیرے اسی طرح زندہ ہو جائے گا اس کے اندر۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔